اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ یہ غالباً اب مسائل تو ختم ہو گئے، یہ مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن پوچھا تھا تو یہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے کہ خواتین کا ملک یعنی اس کا دودھ جمع کر کے وہ رکھنا کوئی ایک سا بینک بنایا گیا ہے تاکہ نومولود بچوں کو پلایا جا سکے، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھنا ایک تو بہت مشکل ہے، اور اگر ریکارڈ رکھ بھی لیا جائے، جیسے کوئی عورت دے، اس کا پورا نام، اس کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ لے لیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے ہاں خیانتوں کے معاملات آپ دیکھتے ہیں، جو بے توجہی اور کام چوری کے معاملات نظر آتے ہیں، اس کے پیش نظر اس کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کسی بھی بچے کو دودھ پلا دیا جائے گا، اور وہ بچہ اگر 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ رضاعی بیٹا مطلب دودھ کے رشتے کے اعتبار سے، اور وہ عورت اس کی والدہ ہو جائے گی، اور جس شخص کی وجہ سے اس عورت کو دودھ اترا، یعنی اس کا شوہر جس کی جسمانی تعلق کے بعد اس عورت کو دودھ اترا تھا، وہ اس کا رضاعی والد ہو جائے گا، اور اس عورت کے سب بچے جو ہیں وہ اس کے بھائی بہن ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق رضاعت سے ویسی ہی حرمت ثابت ہوتی ہے جیسے نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو جیسے اپنے سگے بھائی بہنوں سے رشتہ جائز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے رضاعی بچے کا اپنے ان بھائی بہنوں سے رشتہ جائز نہیں ہوگا۔ اور جب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس عورت کا دودھ ہے تو یہ پاسبل ہے، اور جب بکثرت پلائیں گے، جب اس کی باقاعدہ بالفرض قانوناً اجازت ہو جائے تو پھر تو بہت زیادہ ہوگا، اور یہ پاسبل ہے کہ آگے چل کے بھائی بہنوں کے رشتے ہونے لگ جائیں۔ تو شریعت ایسی چیزوں کو بالکل ناپسند کرتی ہے، یہ خلاف شرع طریقہ ہے، اس کا ختم ہونا ہی بہتر تھا۔ ایک بھائی کہتے ہیں، یہ سعودیہ سے انہوں نے میسج بھیجا تھا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں، ایک بس ڈرائیور نے میری گاڑی کو ٹکر مار دی تھی، تو میں نے مطلب اس سے جب مالی معاملات طے ہونے لگے، وہ شرطے وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس نے مجھے 200 ریال دیے، میں نے چھوڑ دیا، لیکن جب میں نے گاڑی کو ٹھیک کرایا تو میرے 300 ریال لگ گئے۔ تو کیا اب یہ جو 100 ریال میں نے زائد دیے، اس کو اپنی زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت زکوٰۃ شمار ہوتی ہے کہ جب اس کی ایک یہ والی شرط بھی پوری ہو کہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہو، یا زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا مال، لیکن ابھی فقیر کے ہاتھ میں ہے، تب آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، یا آپ نے کوئی زیڈ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، جیسے زکوٰۃ اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے، لوگ اس میں پیسہ علیحدہ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر جیسے جیسے لوگ آتے رہتے ہیں وہ اس میں سے نکال کر دیتے رہتے ہیں، تو کم از کم زیڈ اکاؤنٹ میں رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی ہو، اب چاہے دیتے ہوئے نیت حاضر نہ رہے تو یہ زکوٰۃ شمار ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سابقہ زندگی میں کوئی نفلی صدقہ کیا تھا، یا ویسے ہی آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا اور آپ نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے تو سابقہ زندگی میں آدمی جتنا خرچ کیا اسی کو زکوٰۃ میں منہا کرتا رہے، اور یہ مزاج شرع اور حکم شرع کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا 100 ریال زیادہ لگ گیا، صبر کیجئے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے گا، اور یہ نقصان انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو اس طرح کی غلط معاملات کریں گے تو پھر اس میں آپ کے لیے بلکہ بے برکتی اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہے، اس کا بجلی کا بل بہت ہی زیادہ آ گیا ہے، اس کو بل ادا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے، تو کیا وہ بجلی چوری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے صاحب، ایسے ایسے کویسچن پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، واقعی ماحول تو بہت عجیب و غریب ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں، تو میں کیا اس پر تنقید کروں، اور واقعی لوگ بیچارے اتنی تنخواہ بعض اوقات نہیں ہے جتنے بل آ رہے ہیں، یہ آدھی سے زیادہ تنخواہ تو بلوں کے اندر جاری ہے، تو کیا کرے گا آدمی؟ لیکن شرعی طور پر ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بجلی چوری کر لیں۔ اچھا، بجلی چوری خالی آپ کے الیکٹرک کی نہیں کر رہے، میں کراچی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے الیکٹرک کی بجلی چوری نہیں کر رہے۔ آپ ایک دفعہ جب بجلی استعمال کر لیتے ہیں ناجائز طریقے سے، تو وہ لوگ بھی سمجھدار ہیں، وہ جتنا آپ نے یونٹ زیادہ چلائے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے پی ایم ٹی پہ اپنے میٹر وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پورے علاقے میں جو بجلی گئی ہے وہ اتنے یونٹس گئی ہے اور پیسہ اتنا آیا، اس کا مطلب ہے کہ اتنے یونٹس زیادہ جلائے گئے،
اب وہ کون ہے وہ تو پکڑا نہیں جاتا بعض اوقات، تو وہ زائد یونٹس کو تقسیم کر دیتے ہیں پورے علاقے والوں پر، یعنی آپ کا میرا بجلی کا بل 200 روپے زیادہ آئے گا، 300 زیادہ آ گیا، 400، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب حقیقتاً کہ الیکٹرک کی بجلی چوری نہیں کر رہا بلکہ ہماری جیبوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے، اور یہ غلط ہوتا ہے، اس لیے اس کی شرعی طور پہ تو اجازت نہیں ہوگی۔ باقی اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ میدان محشر میں پہنچا اور اللہ اس کو معاف فرما دے تو بہرحال اللہ کی مرضی ہے، ہم اس پہ کوئی حکم بھی نہیں لگا سکتے، لیکن شرعی طور پہ تو ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ایسا شخص حقوق العباد کو تلف کرنے میں شمار کیا جائے گا، اور میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہترین کر دے، اور ہمارے ہاں بھی نعمتوں کی فراوانی ہو عافیت کے ساتھ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بندے بنیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چلیں آگے ہم کوشچن لے لیتے ہیں جو پھر کچھ میں نے اور بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی قربانی ہو رہی تھی، تو جب ہم حصہ ڈالا ہم نے اس میں، تو انہوں نے ہمیں جانور معین کر کے نہیں بتایا، بس کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری قربانی ہو جائے گی، اور بہت سارے جانور کھڑے ہوئے تھے، تو کیا اس طرح ہماری قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہو جائے گی۔ جانور معین کرنا اور بوقت ذبح جتنے حصے دار ہیں ان کے نام ذکر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ حصے اتنے ہی ہوں جتنے جانور ہیں، مثلا 10 جانور ہیں تو 70 حصے ہی لے سکتے ہیں آپ، کہ ایک میں 7 حصے ہیں تو 70 حصے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن جانور معین کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا جو انہوں نے حصہ ملایا 7 اس جانور میں، 7 اس میں، اب کون کون ہیں یہ آپ نے نام ذکر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نام جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس کس نے اس میں حصہ ملایا اور کتنے جانور ہیں، اس لیے معین کر دیں لوگوں کے قلبی اطمینان کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن نہیں کیا تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے باہر کوئی 2 عدد کچے انڈے رکھ جاتا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے، پہلے ایک دفعہ ہوا میں نے پھینک دیے، دوبارہ انڈے رکھ کے چلا گیا کوئی، تو یہ کیا ہے مفتی صاحب ذرا مجھے بتائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو یہ انڈے ونڈوں کی کوئی فکر نہ کریں، یہ حدیث بس ذہن کے اندر رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، اے ابن عباس اگر یہ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے تجھے فائدہ پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو ٹونے کی کوشش کی ہو، کوئی عامل لی بہکاتے ہیں یہ تم یوں کر دو یوں ہو جائے گا، اور اس نے کوئی کارروائی کی ہو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اٹھا کے پھینک دیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ سرخرو رہیں گے۔ اور یہ بھی ایک میں ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ کسی نے کہا تم پر جادو ہے، کسی نے کہا ٹونا ہے، کسی کوئی خراب خواب نظر آ گیا، ہم انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، اور جیسے ایک اچھے انڈے اگر کسی نے نہیں کہا تھا کہ جادو ٹونا ہے تب بھی آپ پریشان ہو گئے، پریشانی بجا ہے، یعنی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن میری گزارش یہاں پر یہ ہے، ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں اعمال منع فرمائے کہ یہ کام نہ کرو، کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو عذاب قبر ہو جائے گا۔ سرکار نے سفر معراج پہ جو عذابات قبر ملاحظہ کیے وہ سرکار نے آ کے بیان فرمائے، لیکن وہ کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں ذرہ برابر پریشانی نہیں ہوتی۔ کتنے ہی مجھے اس وقت ایسے دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی لیکن ناشتہ ڈٹ کے کیا ہوگا، بانچیں بھی کھیل رہی ہیں، اس نقصان پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اب میدان محشر میں ایسا نہ ہو کہ یہی نماز فجر کا قضا کرنا شدید عذاب کا سبب بن جائے۔ لیکن اس طرح کی موہوم چیزیں ہمارے دل میں اتنی پریشانیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس پر ذرا توجہ کریں، یہ بیمار قلب کی علامت ہے کہ جہاں پہ انجام واضح نہیں وہاں پریشان، اور جہاں یقینی نقصان ہے وہاں پہ قہقہے لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں 3 سوال تھے، تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں گے تھوڑا سا؟ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جی۔ ایک ہے کہ روڈ پر ہی مسجد ہے، مین روڈ پر، اور اس کی اگل بگل بہت ساری دکانیں ہیں، تو لوگ دکان کے اندر ہی اے سی چلا کے اپنے دکان کے اندر نماز پڑھتے، امام کی اس میں مسجد جمعہ کے دن، تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ چلے۔ اور دوسرا ہے کہ میرے انکل مطلب پانی میں شہد کا کام، پانی کی جہاز ہوتی ہے اس میں شہد کا کام کرتے، وہ پک کا گوشت بھی کاٹتے ہیں بناتے، تو ان کی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔
तीसरा है कि कोई कहता कि हदीस में एक मसला किसी को बताना दीनी मसला 60 साल की इबादत से अफजल है, क्या सही है मुफ्ती साहब? और बस मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए थोड़ा सा। हेलो। जी जी बोलें, थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें आप। ये एक इन्होंने जो क्वेश्चन किया कि बाद औक़ात जैसे जुमे की नमाज़ होती है और ये पड़ोसी मुल्क से क्वेश्चन इन्होंने किया है। बाज़ मकामात ऐसे हैं कि रोड पे नमाज़ पढ़ने को मना कर दिया जाता है, और बाज़ जगह ऐसे हैं कि पढ़ रहे हैं लोग रोड पर भी, तो ये कहते हैं कि कुछ दुकानों के अंदर ही खड़े हो गए ताकि एसी के अंदर नमाज़ पढ़ने का मौका मिले, तो क्या हुक्म शरअ है? देखिए, अगर सुफूफ मुत्तसिल हैं कि मसलन ये सब बनती हुई आई, हत्ता कि ये फुटपाथ और दुकान, फुटपाथ पे भी लोग खड़े हुए हैं और दुकान में भी सफ़ मुत्तसिल हो गई, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, वो अंदर खड़े होकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जमात वहाँ हो रही है, वो अपनी दुकानों के अंदर खड़े हो गए, तो अगर दरमियान में इतना बड़ा फ़ासला है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं या ट्रैफिक आ रहा जा रहा है, तो फिर याद रखें यह मकान मुख्तलिफ कहलाएगा और ये शख्स जमात में शरीक नहीं हो सकता है। आजकल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के हम लोग शिकार हैं, ऐसी सूरत में बाद वक़्त वाकई इतना दुश्वार हो जाता है कि इंसान रोड पे नमाज़ पढ़े तो हालत ख़राब हो जाती है, हीट स्ट्रोक का बड़ा ख़तरा होता है। बाज़ लोगों में वैसे ही पानी की कमी होती है, तो हो सकता है कि उसका इंतकाल पुरमलाल हो जाए। तो ऐसी सूरत में अगर ऐसा है कि सुफूफ मुत्तसिल हैं और वो दुकान में नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो काबिल मज़म्मत नहीं है, ठीक है ना। हमेशा बुरा, हर एक को बुरा ना समझें, क्योंकि रोड पे सब के लिए नमाज़ पढ़ना वाकई बहुत दुश्वार होता है। अल्लाह ताला हिम्मत देता है बहरहाल, लेकिन बहुत से बेहोश होकर गिर जाते हैं, हमने देखा है गर्मी के अंदर। और अब की दफ़ा जो मतलब हज के लिए लोग तशरीफ़ ले गए, बहुत सारे ऐसे थे जो गर्मी की वजह से शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो लिहाजा हुक्म शरई जो आपकी खिदमत में ज़िक्र किया, ये कहते हैं कि इनके कोई रिश्तेदार हैं, वो पानी के जहाज़ में शेफ़ के तौर पर काम करते हैं, तो वहाँ पर सूअर का गोश्त भी पकता है, काटना भी पड़ता है, तो क्या हुक्म शरअ होगा, उनकी जॉब सही है कि नहीं? देखें, जॉब को तो हम मुतलक़न मना नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि सिर्फ़ कोई मादल्ला हराम काम करने पर ही जॉब कोई की है, और बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे खाने बनते हैं, लिहाजा उनका ये जॉब करना बिल्कुल जायज़ है, इसकी सैलरी भी जायज़ है। कोशिश करें कि दूसरा कोई पका ले, ये जायज़ चीज़ें पकाएं, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो ग्लव्स वगैरह चढ़ाकर अपने आप को उसकी छींटों से, खून की गंदगी से महफूज रखते हुए अगर ये पकाते हैं और वो गैर मुस्लिमीन खाते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये जॉब जारी रख सकते हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐसी कोई हदीस है कि एक दीनी मसला बताना 60 बरस की इबादत से बेहतर होता है? देखें, ऐसी कोई हदीस इस वक्त मेरे जहन में नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ी हो, लेकिन इससे मिलती जुलती यकीनन हदीसें मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि किसी की दीनी उलझन दूर कर देना, यानी उसको वही दीनी मसला बताना, पूरी रूए ज़मीन की चीज़ों को सोने का बनाकर सदका करने से अफजल है। तो ये हदीस यकीनन मेरे जहन में है। तो बहरहाल दीनी मसाइल बताना और दीनी उलझन दूर करना, दीनी मशवरा देना बहुत ही अफजल होता है, लेकिन ये हर एक को इख्तियार हासिल नहीं होता है। मेरे वो भाई बहन जो मुसलसल प्रोग्राम्स उलमा के सुनते हैं, समाअत फरमाते हैं और काबिल एतमाद लोगों से उन्होंने इल्म हासिल किया है, वो बेअन ही दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार समझाता हूँ कि जो शरई मसाइल होते हैं इसमें दो सूरतें होती हैं। एक ये कि जैसे किसी बहन ने औरतों को जमा किया और उन्होंने किसी किताब से मसले पढ़ के बता दिए कि भाई ये मसला लिखे हुए हैं, या ये कोई क्लिप चला दी किसी आलिम की, भाई ये मसला बयान हो रहा है, ये एक अलग चीज़ होती है। और एक होता है कि कोई उनसे आके क्वेश्चन करे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका हल बताइए। याद रखें कि वो किसी से पूछे बग़ैर, यानी किसी के पूछे बग़ैर मसाइल तो बता सकती हैं जैसे बयानी लिखा हुआ है, लेकिन जब कोई अपनी दीनी उलझन उनसे मालूम करे तो उस वक्त तक कलाम नहीं कर सकती जब तक 100% मुतमिन ना हो। वजह उसकी ये है कि बाद औक़ात साइल एक सादा सा क्वेश्चन कर रहा होता है, लेकिन उसकी हालत, उसका माहौल ऐसा होता है कि जो मसला आपने पढ़ा है वो बयान नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज करके बयान करना पड़ेगा। और ये उलमाए किराम जो मुफ्तियान किराम हैं ख़ास तौर पर, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप उसको सुनकर सतही तौर पे देखें और सोचें ये शायद इसका जवाब होगा, और वो जवाब ना हो
تو پھر آپ کے اوپر گناہ کبیرہ کا مطلب وبال ہوگا اور میدان محشر میں گرفت ہو سکتی ہے. اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. دیکھیں ڈبل آواز آ رہی ہے, مجھے بھی یہاں پہ آ رہی ہے, تو آپ بیان کر لیں. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولتے جائیے گا, ٹھیک ہے, بولیے. مجھے یہ جاننا ہے کہ میری بہن کو, جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ نے ٹی وی کی آواز کھولی ہوئی ہے برادر, آپ اس کی آواز کو سن رہے ہیں. آپ میرے فون پہ بات کریں, بس فون پر. بڑی معذرت چاہتا ہوں, وہ شاید آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسئلے پہ دو ڈفرینٹ مفتی صاحب کے فتوے ہوں, ایک یس میں کہہ رہا ہو ایک نو میں کہہ رہا ہو, تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ کیونکہ دونوں مفتی صاحب ہیں, دونوں قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ میرا 7 سال کا بیٹا ہے, اب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو اس کو کیا زبردستی مسجد لے کے جاؤں یا گھر میں ہی پڑھاؤں؟ کیا کتنی ایج ہے بچے کی؟ 7 سال کا ہو گیا ہے. 7. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ آفر کال آ گئی تھی بیچ میں, بھائی نے کہا کہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ پر جادو ٹونا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا. اگر وہ بھائی مجھے ابھی بھی سن رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کل کا ہمارا پروگرام تھا اس کا سیکنڈ لاسٹ جو کویسچن جو میں جواب دے رہا ہوں وہ ذرا سن لیجئے گا, تو انشاءاللہ کافی آپ کو اطمینان ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کسی کے اگر اگینسٹ کوئی بات کرتا ہوں تو ان لوگوں کے کرتا ہوں کہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو تعویذات وغیرہ دیتے ہیں, وظائف دیتے ہیں, انہیں بھی عاملین سے تعبیر کرتے ہیں, اور وہ مطلب یہ نہیں کہتے کہ تم پہ فلاں نے جادو کرا دیا, فلاں نے, وہ کہتے ہیں کہ بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے آپ یہ پڑھیں اللہ تعالیٰ, اور وہ نماز کی ترغیب بھی دیتے ہیں. اور وہ یقینی طور پہ کبھی کوئی بات نہیں کہیں گے کہ 100% شیورٹی کے ساتھ ایسا, یعنی لہجے میں کوئی ایسا استحکام نہیں ہوگا, کوئی غیبی خبر سی دیتے نظر نہیں آئیں گے. تو ایسے لوگوں کے پاس آپ بالکل جا سکتے ہیں. یہ میں نے اس لیے اور اس کے ضمن میں ایک وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلقاً عاملین کے پاس جانا منع ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور دعاؤں کی التجا کی ہے. بہت سو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے وظائف تعلیم فرمائے ہیں. تو کوئی ایسی ہستی ہیں جو باشرع بھی ہوں, نیک ہوں, بدگمانیاں نہ ڈالیں, خواہ کی آپ کے اوپر مطلب آپ کی نفسیات سے نہ کھیلیں, آپ کو بیجا خوف میں مبتلا نہ کریں, بلکہ اللہ کے قریب کریں, قرآن کے قریب کریں, نماز کے قریب کریں, تقوی اور پرہیزگاری اور گناہ چھوڑنے کی طرف مائل کریں. ان سے آپ دعائیں لیں, ان سے وظائف لے لیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو یہ بڑے شیورٹی کے ساتھ آپ کو بتا کر آپ پر جادو ہے, آپ پہ ٹونا ہے, اور یقینی طور پہ ایسے اور وہ پیسے بھی کھائیں اور پھر بدگمانیاں پیدا کریں, تمہارے ددیال میں سے کسی عورت نے کرایا, چھوٹے قد کی ہے, کالے رنگ کی ہے, وہ جی چلیں جی پھپھی تک ذہن پہنچا دیا. تو اس طریقے سے جو یہ معاملات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. اگر جائیں بھی تو ان سے کہیں یار مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, تم IMF سے قرضہ دلوا دو آسان شرائط کے اوپر, اور جو ہمارے ساتھ چل لو, ذرا ہاسپٹل کے اندر بیچارے لوگ اتنے بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کر دو, ایک وظیفہ دے دو. تم تو کہتے ہو ہر مراد پوری ہوگی, فقیر سب کچھ کر سکتا ہے, تو بھائی کر دے یار. اور یہ کیوں تم فقیر ہونے کے باوجود پھر تم یہ آستانہ کھول کے کیوں بیٹھے ہو جو کہ لوگوں کے نذرانوں سے تمہارا گزارا ہو رہا ہے؟ تم ایک وظیفہ کیوں نہیں پڑھ لیتے کہ غیب سے تمہارے اوپر رزق کا سامان آنا شروع ہو جائے؟ تو اس قسم کے جو جعلی قسم کے لوگ ہیں نا, لوگوں کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر کے بدگمانیاں, وسوسے اور توہم پرستی میں مبتلا کر کے اپنا دھندا چلا رہے ہیں, ان سے آپ ضرور بچیے. یہ ختم کر دیں گے, آپ کو تباہ کر دیں گے. آپ 20-20 سال 25-25 سال ذہنی دباؤ کے اندر رہیں گے اور نہ علاج ہوگا نہ آپ کو کوئی حل نظر آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے تھوڑا ان سے دور رہیں. یہ بھائی نے فرمایا کہ دو اگر مفتیان کرام ایک ہی مسئلے کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہوں تو ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا اچھی طرح سمجھیے گا کہ 4 بڑے مجتہدین گزرے ہیں جن پر تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے جو اصول بنا کر مسائل نکالے ہیں وہ قابل اعتماد ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. پھر بعد میں فقہائے کرام نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازم ہے. یوں نہیں کر سکتے آپ, حالانکہ چاروں حق پر ہیں, سب نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے, کہ کبھی امام اعظم کا مسئلہ لے لیں,
کبھی امام شافعی کا، کبھی امام احمد بن حنبل کا، جو آسان لگے لے لیا، مشکل چھوڑ دیا، یہ نہ کرے، ایک کی تقلید کرے۔ اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی۔ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے غور کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر احکام نازل فرمائے ہیں اس کی حکمت کیا ہے۔ اس میں دیکھا اس کی حکمت ہے بندوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرنا، کہ یہ حکم تمہارے خلاف آ رہا ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے نقصان برداشت کرو، آپ کریں گے ثواب ملے گا، یہ تمہارے موافق ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے امتحان کے لیے اب اگر چاروں ائمہ میں سے جب چاہیں آپ کسی کی پیروی کر لیں تو یہ جو حکمت ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ مثلا مجھے امام اعظم کا مسئلہ مشکل لگا، امام شافعی کا موجودہ صورتحال میں آسان لگ رہا ہے، میں نے امام اعظم کو چھوڑا، امام شافعی کا لے لیا۔ جب ان کا مشکل لگا تو امام احمد بن حنبل کا آسان محسوس ہوا، وہاں چلا گیا۔ تو پھر وہ جو ایک احکام شرع میں امتحان تھا، آزمائش تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ تو باطل ہو گئی۔ یہ تو ہے تقلید کا مسئلہ۔ اسی کی روشنی میں آپ دیکھیں، اگر آج کل کے دور میں کوئی حنفی ہیں دو مفتی، اگرچہ ہم ان کے مقلدین تو نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ جب مرضی آئے ادھر چلے گئے، جب مرضی آئے ادھر چلے گئے، جب مرضی آئے دونوں کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس چلے گئے، تو وہی یہاں پر بھی حکمت شرع کا ابطال لازم آ رہا ہے، اس کو باطل کرنا، اس کو فاسد کرنا، اس سے روح گردانی کرنا۔ اس لیے ہماری نصیحت اور وصیت یہ ہوگی، اس دور میں بھی کوئی ایک مفتی صاحب جو واقعی مفتی ہوں، اور میں مشورہ دوں گا اگر ان میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، اجتہاد کی صلاحیت ہو تو بہت بیسٹ ہے، کیونکہ جدید مسائل پہ غور و تفکر کر کے جواب دینا ہوتا ہے، ہر ایک اس کے حل کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی بعض اوقات ایک پچھلے زمانے کا مسئلہ جو فقہاء نے عوام میں عام کیا، جس کو مفتیٰ بہی قول کہتے ہیں، وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب ناقابل عمل ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں جو ناقابل عمل تصور کیا گیا یا مرجو قول کہہ لیں یا غیر مفتیٰ بہی قول، وہ آج کے دور میں مفتیٰ بہی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صلاحیت کے حامل مفتیان کرام بھی ہونا ضروری ہیں، جو پبلک کو بتائیں کہ پہلے مسئلہ یہ تھا لیکن اب حالات زمانہ کے اعتبار سے یہ ہو گیا۔ تو اس لیے پھر ایک مفتی صاحب کی آپ پیروی کریں، پہلے مطمئن ہو جائیں، پھر وہ آپ کے موافق ہو چاہے آپ کے خلاف، انہی کے پیچھے آپ چلیے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شرع میں ایک حکمت رکھی ہے، آزمائش، امتحان، آپ کے سامنے امتحان آزمائش آئے گی، اس پہ پورا اتریں گے، آپ کو درجے ملیں گے۔ اگرچہ یہ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کا مسئلہ لے لیا، دوسری دفعہ دوسرے مفتی صاحب کا، لیکن ہیں دونوں حنفی تو چل جائے گا، لیکن بہرحال اس طریقے سے راہ فرار اختیار کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھاگنا کہلاتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے، میں اسے مسجد میں ساتھ لے کے جاؤں یا گھر پر ہی اس کو نماز پڑھنے میں سختی کروں؟ جو ہے نا کہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو مسجد میں لے جاؤں یا گھر پر؟ دیکھیں ایک بات کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ بچوں کے بارے میں تفصیل یہ فقہاء نے بیان فرمائی کہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لے جانا جو پیشاب وغیرہ کا بھی نہ بتا سکے اور وہیں پیشاب کر دے، آلودہ کر دے، اس کو لے جانا حرام ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ جو پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکے لیکن اگر اس کو مسجد میں ادب سے بٹھائیں تو نہ بیٹھے، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، کبھی حاجی صاحب کے پیروں کے درمیان سے نکل گیا، تو ایسے بچے کو لے جانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک گناہ ہے، کیونکہ یہ آداب اور احترام مسجد کے خلاف ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کا بھی بتا سکے اور ادب سکھائیں تو ادب بھی سیکھ لے، اس کو لے جانا مستحب ہوتا ہے تاکہ یہ مسجد میں جائے، وہاں کا ماحول دیکھے، ادب احترام سیکھے۔ تو آپ کا جو 7 سال کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ اچھی عمر کا بچہ ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، لیکن سمجھا دیں کہ بیٹا کیسے مسجد میں جانا ہوتا ہے، داخل کیسے ہوتے ہیں، صفوف میں کیسے گزرتے ہیں، نمازی کے آگے سے نکلنا ہے نہیں نکلنا، کیسے ادب سے بیٹھتے ہیں، نماز کے دوران کیسے کسی اور نمازی کو ڈسٹرب کیے بغیر نماز ادا کرتے ہیں، تاکہ وہ ادب سیکھے۔ تو ان کو آپ لے جایا کریں، بہت اچھا ہے، لیکن واجب نہیں ہے لے جانا، لے جائیں گے مستحب ہے۔ گھر پہ اگر نماز پڑھتا ہے تو گھر پہ، اور اگر آپ آسانی سے لے جا سکتے ہیں تو بالکل اس کو مسجد میں لے جائیں اور عادی بنائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بھائی ابھی تو چھوٹا ہے بعد میں دیکھ لیں گے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر وہ بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت ساری ہماری بہنوں کا دخل ہوتا ہے کہ اگر شوہر فجر میں بچے کو اٹھانے لگے، بھائی سونے دو نا، چھوٹا ہے ابھی، رات کو بہت دیر سے سویا تھا، عادتیں خود بگاڑ دیتی ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، کہتے ہیں میں نہیں پڑھ رہا، وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے، پھر معصوم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی سنتا نہیں ہے ہماری، تو آپ نے پہلے کیا کیا تھا؟
نبی کریم نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. یہ حکمت رسول تھی کہ ابھی تو وہ بالغ بھی نہیں ہوا, ابھی سے اس کو عادی بناؤ تو بلوغت کے بعد وہ بالکل دین پر استحکام حاصل کرے گا. لیکن ہم خود رعایتیں دے دے کے اپنے بچوں کو دین سے, عبادات سے راہ فرار کے راستے دکھاتے ہیں. اس کے بعد چاہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد وہ فرشتے کی طرح ہو جائیں, اشارہ کریں اور فوراً ہماری بات مان جائے. پھر بچے عادی نہیں بنتے. اس پہ ماں باپ پر بھی وبال ہوگا اور آخرت میں حساب و کتاب دینا ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. سوال یہ تھا کہ ایک قبرستان 50-60 سال پرانا کرسچنوں کا تھا. اس وقت وہ میت وہاں اپنی دفناتے تھے, لیکن اب وہ لوگ وہاں نہیں دفناتے. ان کے قبرستان کا نام و نشان مٹ گیا. 2 قبریں یا 1 قبر باقی رہ گئی ہے. برابر میں مسلمانوں کا قبرستان ہے. اب وہ مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کیا ان کی جگہ کے اوپر رجسٹرڈ نہیں تھا ان کا, اب وہ مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ اس جگہ کے اوپر اپنی میتوں کو دفن کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ کوئی غیر مسلمین کا قبرستان تھا جو بالکل غیر آباد ہو گیا ہے, وہاں سے شاید وہ لوگ چلے گئے ہوں گے اور کوئی مزید مردے وغیرہ نہیں دفنائے جاتے ہیں. باقی قبریں مسمار ہو چکی ہیں, 2 باقی ہیں. تو قریب ساتھ ہی مسلمانوں کا قبرستان ہے, تو کیا اب یہاں مسلمان مردوں کو دفن کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب وہ غیر آباد ہو چکا ہے اور ہے بھی 50-60 سال پرانا جیسے آپ نے بتایا, تو وہ تو اندر ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی. تو اگر مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ کی تنگی ہے تو اس کو اب مسلمانوں کے قبرستان میں شامل کر لیں اور آپ بالکل قبر کھودیں. اگر اس میں فرض کریں کوئی ہڈی وغیرہ نکل آتی ہے تو آپ دوسری جگہ ڈال سکتے ہیں, اور یہاں مسلمان مردوں کو دفنانا شرعاً بالکل جائز ہے, کیونکہ اب وہ غیر مسلمین کے قبرستان کی طرف منسوب نہیں ہوگا. نہ وہاں پہ ایسا ہے, اگر ایسا ہوتا نا کہ غیر مسلم بھی دفنائے جا رہے ہیں, پھر آپ پوچھتے کہ کیا مسلمان کو دفنا دے, تو ہم بالکل منع کرتے. اب وہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, تو اب آپ اس کو شامل کر کے اور اس زمین کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ تو غیر مسلمین کا قبرستان ہے. اگر مسلمانوں کا قبرستان ہو اور جگہ بالکل تنگ ہو گئی ہو, تو اگر کوئی پرانی قبور ہیں تو ان کو کھود کر کے جس میں ہڈیاں وغیرہ بھی ختم ہو گئی ہوں یا تھوڑی بہت ہڈیاں ہیں تو کہیں اور دفن کر کے اس میں مردہ دفن کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے, ورنہ ایک قبر میں ایک ہی مردہ ہوگا اور اس کو شق نہیں کیا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا قبر کو. لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ جگہیں ختم ہو گئی ہیں قبرستانوں کے اندر, تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی قبر کے اندر دوسرے مردے کو بھی دفن کر دیں, بشرطے کہ ساتھ پرانے والی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں. تو بہرحال آپ اس زمین کو یوز کر سکتے ہیں, اور جو 2 قبور باقی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ایسی معاملہ کر لیں کہ اس میں جو ہڈیاں وغیرہ ہیں کہیں اور دفنا دیں, اور ان پوری زمین کو ایک دفعہ بلڈوز وغیرہ کر کے دیکھ لیں پہلے سب سے, اور پھر اس کو قبرستان میں شامل کیا جا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز امام صاحب پڑھا رہے تھے, جب تکبیر لگائی تو ہاتھ اٹھانا بھول گئے, تو کیا حکم شرع ہوگا, کیا نماز ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیں ہو گئی, کیونکہ تکبیر لگانا لازم ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت ہوتا ہے. یہ ترک سنت لازم آیا, فضیلت تو کم ہوئی, لیکن بہرحال نماز ہو گئی, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئندہ احتیاط کریں امام صاحب. اور ایسے کچھ ہو جائے اگر امام صاحب بعد میں مطلع ہوں تو رفع بدگمانی کے لیے, رفع معنی اٹھا دینا, ختم کر دینا, دور کر دینا, رفع بدگمانی کے لیے پبلک میں واضح کر دیں کہ بھئی میں ہاتھ اٹھانا بھول گیا تھا, نماز آپ کی بالکل ہو گئی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں ڈسپینسر ہوں, ہمارے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, تو خواتین کو ٹیکے لگانا, ٹانکے وغیرہ لگانا, پٹیاں وغیرہ ان کی چینج کرنا, تو کیا یہ میرے حق میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی فیمیل وہاں پر میسر نہیں ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر کلینک کے اندر ایک میل ڈسپینسر ہو, ایک فیمیل ہوں, بہت اچھا ہے. لیکن اگر نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا اور ہر جگہ میسر بھی نہیں ہوتی بچیاں, تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنے باطن کی حفاظت کے ساتھ بالکل ایسا کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر میل ڈاکٹر ہے, مرد ہے, تو وہ خواتین کو چیک کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہاں اور کوئی فیمیل ڈاکٹر نہ ہو, تو بالکل وہ کر سکتا ہے. اور اس میں یہ تک لکھا ہے کہ اگر اس کی نیت کوئی بری نیت سے کرے گا, ٹچ کرنا دیگر, تو وہ گناہگار ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, غیر ارادی طور پر اس کا دل مائل ہو جاتا ہے یا کوئی خیال آ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. احتیاطی کرنی چاہیے, یعنی دل میں کوئی برا خیال آئے تو فوراً لاحول پڑھیں, استغفار پڑھتے رہیں. جب اس طرح کے کوئی آپ معاملہ کریں خواتین کے ساتھ تو استغفار کریں, ذکر الہی کرتے رہیں, تاکہ توجہ اللہ کی طرف رہے.
یا اگر یہ جملہ بولتے رہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ شیطان اس موقع پر بہکا نہیں سکے گا۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھانا شرعاً جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کوئی دسترخوان وغیرہ بچھا کر تب کھائیں، ذرات اس پہ گر گئے یا کوئی سالن وغیرہ گر گیا جس سے بستر آلودہ ہوا، پھر آپ اس پہ چڑھ رہے ہیں، پاؤں رکھ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، تو آپ کے کپڑوں پہ چکنائی کے نشانات، اس وجہ سے کسی نے منع کیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اگر آپ دسترخوان وغیرہ بچھا کے کھائیں گے تو صحیح ہے۔ ویسے تو سنت زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے، لیکن اب چونکہ دیکھیں ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، انگریزوں کی طرف سے یہ چیز آ گئی اور مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی، اور یہ غیر مسلمین کا نہ مذہبی شعار ہے، یعنی مذہبی علامت، نہ کوئی قومی علامت ہے، اور مسلمانوں میں بہت زیادہ عام بھی ہو گئے، تو اسی لیے فقہا نے ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھانے کو بھی جائز قرار دیا، تو بستر پہ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی کافر کی دکان سے گوشت خریدنا جائز ہے؟ کیونکہ سنا یہ ہے کہ وہ بغیر کیمیکل کا چارہ اپنے جانوروں کو کھلاتا ہے، اور وہاں جو مسلمان کام کرتے ہیں اس کی شاپ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حلال طریقے سے جانور کاٹا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ گوشت میں اصل فقہا نے یہ لکھا ہے کہ حرمت ہے۔ مثلا آپ کو کہیں گوشت ملا تو یہ حلال ہے کہ حرام، تو ہم کہیں گے حرام ہے جب تک کہ تصدیق نہ ہو۔ ہاں اگر آپ شہر میں، جیسے ہمارے کراچی شہر میں آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں، کسی نے مرغی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اور دکان مسلمان کی ہے، تو پھر تحقیق کی حاجت نہیں کہ تم نے حلال کی ہے کہ نہیں کی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کی ہے کہ نہیں کی، حسن ظن قائم کر لیں کہ مسلمان ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس نے ذبح شرعی طریقے سے کیا ہوگا۔ تو کافر کی دکان سے لینے میں اگر وہاں کوئی مسلمان نہیں تو پھر یہ تو شبہ ہی رہے گا نا کہ اس نے پتہ نہیں صحیح کاٹا کہ نہیں کاٹا، اور گوشت میں اصل حرمت ہے لہٰذا نہیں خرید سکتے۔ لیکن اگر اس کی دکان پر ہے وہ دکان کافر کی، لیکن جتنے ملازم ہیں سب مسلمان ہیں اور وہی مرغی کاٹنے والے ہیں یا جانور کاٹنے والے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل حلال طیب طریقے سے ہم کاٹتے ہیں، اور وہ عادل بھی ہوں، یعنی نیک، پرہیزگار، متقی آپ کو بظاہر نظر آ رہے ہیں، نمازی وغیرہ، تو ان کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، بے نمازی، ظاہر دیکھیں تو شریعت پہ بالکل عمل نہیں کر رہے، تو پھر ایسے فاسق فاجر کی بات قبول نہ کی جائے، پھر آپ کسی اور مسلمان کی شاپ سے لیں۔ اور یہ بھی آپ نے جو بھائی نے لکھا ہے انہوں نے ایک موہوم سی بات لکھی، سنا یہ ہے کہ وہ ایسا چارہ کھلاتا ہے جس میں کیمیکل نہیں، سنا ہے، کنفرم تو نہیں ہے، تو پھر آپ صرف چارہ وہ صحت مند جانور کی تلاش میں ایک حرام گوشت لے لیں، شرعاً صحیح نہیں ہوگا، اس لیے ان باتوں پر اچھی طرح توجہ رکھیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ بعض اوقات ہم جب یہ گاڑی چلاتے ہیں اور ورکرز کو لے کر جاتے ہیں کہیں پر، تو کہتے ہیں بعض روڈیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اسپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے 60، 30، 40، 50، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مجھے نماز میں دیر ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہوتی، انہوں نے وضاحت کی آبادی نہیں، سنسان علاقہ ہے، اور مجھے نماز میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، یا بعض اوقات ورکرز لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں فوراً ان کو پہنچانا ہوتا ہے، یا بغیر کسی وجہ کے، کیا میں اوور اسپیڈ کر کے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کو لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ اس طرح کے سائن بورڈ ہے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ بالکل آبادی نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی گاڑی آ جاتی ہے، اور جب کہ بالکل ہم بے پرواہ ہو جائیں کہ اب تو یہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی گاڑی آتی ہے اور ہمیں بالکل دھیان نہیں ہوتا اور ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ کو نماز میں تاخیر ہو رہی ہے یا ورکرز لیٹ ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں اچھی طریقے سے ہر طرف دیکھ کر تھوڑا بہت اوور آپ ہو جائیں، اوور اسپیڈ ہو جائیں، اسی گنجائش نکلے گی، لیکن اتنا نہیں کہ گاڑی بے قابو ہو جائے کہ بہت ہی تیز چلائے اور چلے پتہ چلا کہ کہیں پہ بھی آپ گرا گئے۔ تھوڑا سا زیادہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے، چل جائے گا۔ اور یہ تھوڑا سا مطلب انہوں نے بھی مارجن رکھا ہوتا ہے جو اس طرح کے اسپیڈ کا ہوتا ہے، اسی لیے جب آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں اگر 70 لکھا ہے تو آپ 80 تک چلائیں تو چلان نہیں کریں گے، آپ کا روکیں گے نہیں، 85 تک 90 تک بھی بعض لوگ چلے جاتے ہیں اور کوئی روکتا نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑی بہت تو آپ کو گنجائش وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہ کریں کہ اپنی اور ان سب کی جانوں کو خطرہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں اگر جان کا خطرہ ہو تو چاہے نماز قضا ہو جائے آپ تیز نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کوشش تو یہ کریں کہ ایسی جاب لے کے نماز قضا نہ ہو، لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، بعد میں نماز پڑھیں، یعنی جب کہ آپ کو ورکرز کو لے کے جانا ہو، ڈیوٹی پوری کرنی ہے، مشکل ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ عادت اس کو بھی نہ بنائیں کہ کبھی آپ میرے اس قول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب صاحب نے کہا تھا نماز قضا کر لو، کبھی کبھار
جب لیٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نماز چھوڑ کر یہ کریں، لیکن اوور لمٹ نہ کریں، اوور اسپیڈ نہ ہو، ورنہ خدا نخواستہ جانوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں جب وہ فرض نماز ادا کر رہی ہوں تو اس سے پہلے اقامت کہنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اقامت جو ہوتی ہے نا، اصل میں یہ جماعت کی اطلاع کے لیے سنت ہے کہ لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اقامت پڑھی جاتی ہے، تو جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے، بلکہ یہ اذان سے زیادہ اس کی سنت میں تاکید آئی ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے، لیکن یہ جماعت کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بہن اکیلی بھی نماز پڑھ رہی ہے گھر میں اور وہ کہتی ہیں چلو میں اقامت کہہ دیتی ہوں، تو بہرحال منع بھی نہیں ہے، بلند آواز سے نہ کہیں، اتنا کہ اپنے کان سنیں، تو ان کو یہ تمام کلمات حسنہ کے ذکر کرنے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، اگرچہ ان کے لیے سنت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھٹنے میں شدید درد ہے جس کی بنا پر وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ باقی قرات وغیرہ بیٹھ کے کر لے، جب رکوع کرنے لگے کھڑا ہو کے تھوڑا جھکے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں، ہم نے بارہا اس کا جواب دیا کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سجدے پر قدرت نہیں رکھتے تو آپ سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، لہذا جب آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو پوری نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے ہی آپ ہلکا سا جھکیں، رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کھڑے ہونے کا تکلف نہ کریں، اگر کرنا چاہے کوئی تو منع بھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر گھٹنوں میں درد ہے، سجدہ تو نہیں کر سکتا، تو وہ تکبیر کھڑے ہو کے لگاتا ہے اور قرات پوری کھڑے ہو کے کر لیتا ہے، پھر بیٹھ کے رکوع اور سجود کرتا ہے، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ کھڑا نہ ہو، بالکل بیٹھ کے ہی پوری نماز پڑھے تو اس کے لیے صحیح ہے، کیونکہ جب تک سجدے پہ قادر نہیں ہے قیام بھی ساقط ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا نماز میں سجدے میں قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ قیام کے علاوہ کسی بھی رکن میں قرآن کی نیت سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا، اور سجدہ سہو اس سے لازم ہو جائے گا، تو لہذا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ قاعدہ اخیرہ میں دعائیں پڑھتے ہیں، وہ قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن وہ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، دعا کی نیت سے، وہ جائز ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، پہلے بھی گزارش کی تھی، دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ضرور دیکھیں، دوسروں کو ترغیب دیں، اچھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ رات میں ہی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، کوئی یہاں سے پروگرام کوئی مسئلہ نکل جائے تو آپ وہاں پر ریکارڈڈ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔